ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 40 مارچ کے دوران حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے داعش کے 200 دہشت گردوں سمیت یورپ کے کئی جاسوس گرفتار۔ ایرانی وزیر اطلاعات حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈروں اور اہلکاروں کے 24ویں اجلاس میں اسلامی انقلاب اور دفاع مقدس کے شہداء نیز مدافعین حرم اور امن عامہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر رہبر معظم انقلاب کے سپاہ پاسداران کے لیے کہے گئے کلمات باعث افتخار ہیں اور ان کی طرف سے سپاہ پاسداران کو عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی کی سب سے بڑی تنظیم کا لقب دینا ایک نئی خصوصیت کا حامل ہے۔ اسماعیل خطیب نے کہا کہ دشمن نے دنیا میں ایک طاقت کے طور پر ابھرنے میں کامیاب اس انقلاب کا کبھی بھی کسی بھی حالت میں پیچھا نہیں چھوڑا اور 50 سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے عالمی سطح پر ایک طاقت کے طور پر ابھرنے والے اسلامی جمہوری ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید طرز کا پیچیدہ پلان تیار کیا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی مطلق العنانیت کو مجاہدین اسلام اور سپاہ پاسداران کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ہمیشہ اس کی تلافی کے لیے مواقع کی تلاش میں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے داعش کی تشکیل میں امریکہ کے کردار اور صہیونی حکومت کے ساتھ ان کے کارندوں کے روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے تقریباً 200 افراد جو ملک میں داخل ہوئے ہیں وہ ایران، عراق اور خطے میں خصوصاً 40 کے دوران عمومی مقامات پر نقصان پہنچانے اور عدم استحکام پیدا کرنے کے درپے تھے، لیکن حالیہ انٹیلیجنس کارروائیوں اور گرفتاریوں کی بدولت ہم ان میں سے اکثریت کے منصوبے کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کے حساس اداروں کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طاقت اس سطح پر ہے کہ فرانس، سویڈن، انگلینڈ اور بہت سے دوسرے ممالک کے جاسوس ہماری تحویل میں ہیں اور حتیٰ کہ دباؤ کے باوجود ان میں سے بعض کو سزائے موت سنائی گئی اور ان پر یہ عدالتی حکم نافذ کیا گیا۔ یہ کامیابی مختلف حساس اور خفیہ اداروں کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کی بدولت حاصل ہوئی۔ سید اسماعیل خطیب نے کہا کہ اصفہان جیسے واقعات اور شیراز میں حالیہ دہشت گردی کے واقعے سے نپٹنے کے لیے پاسداران انقلاب، وزارت انٹیلیجنس، پولیس فورس اور عدالتی نظام کے درمیان مشترکہ آپریشن کا مقصد معاشرے میں سلامتی اور امن قائم کرنا ہے۔ آج دشمن کی بحران پیدا کرنے کی اسٹریٹجی صرف دہشت گردی اور جاسوسی کی کارروائیوں تک محدود نہیں بلکہ وہ معاشرے اور عوامی سطح پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے ان میں سے کچھ شرنگیزیوں کا پچھلے سال کے فسادات میں مشاہدہ کیا تھا۔ اب نئے حالات میں دشمن بہائیت، نفرت، صنفی تحریکوں اور سیاسی دھاروں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو فتنے کو اس نہج پر لے جائیں کہ جہاں معاشرہ ہی باہم دست بگریبان ہو جائے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالم اسلام سے جڑی اہم خبروں کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔